الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حق تعالی شانہ کا انتہائی فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم ترمذی شریف شروع کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ مدرسین کا اصول رہا ہے اور ضابطہ رہا ہے، اور ہمارے اکابر کا بھی یہی دستور ہے کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کتاب سے متعلق اپنی سند پیش کر دیتے ہیں، تاکہ سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ جاوے، اور ہمیں اس کا علم بھی ہو جائے کہ کن کن مبارک واسطوں سے گزر کر ہمارا سلسلہ یہ مربوط ہوا ہے، تاکہ ہم واسطوں کی بھی قدر کرتے جائیں اور ان کی حیات طیبہ سے سبق بھی لیتے جائیں۔ اپنے اپنے وقت پر ان راویان حدیث اور ان محدثین کے حالات و تراجم کو دیکھتے رہیں اور فیض یاب ہوتے رہیں، اور ان کے حق میں نیز اپنے حق میں بھی دعائیں کرتے رہیں۔ مدرسین کے اسی اصول کے مطابق، اکابر کے اسی دستور کے مطابق، یہ ناچیز بھی اپنی سند آپ کو سنا رہا ہے۔ کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل، نصیب صبح تیری مہربانی، بلکہ یہ کہو خداوندہ یہ تیری مہربانی۔ ہم اس قابل کہاں تھے کہ اس لڑی میں پروئے جاتے، اس ذری سلسلے کا کوئی حصہ بنتے، مگر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے کہ ان اکابر، ان مقبولین محدثین کے ساتھ جڑنے کا یہ موقع ہم کو اور آپ کو نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بزرگوں سے نسبت کا ہو جانا، ربط کا ہو جانا، بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو جانا، کسی بھی ناحیے اور زاویے سے بزرگوں سے مربوط ہو جانا۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بڑی مشاہد بین مثال سے اس کو سمجھاتے تھے۔ کہتے تھے بزرگوں سے نسبت کا مفید ہونا اس طرح سمجھو کہ ایک لمبی ٹرین ہوتی ہے جس میں ایک تو انجن ہے، اس کے ساتھ پھر اے سی ڈبہ ہے، سلیپر ڈبہ ہے، جنرل ڈبہ ہے، اور کچھ ڈبے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھنگار ڈبے ہیں، جانوروں کے لیے وہ ڈبے بنائے گئے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہلی کے جس اسٹیشن پر، صاف ستھرے اسٹیشن پر انجن پہنچتا ہے، قریب کا اے سی والا سلیپر والا ڈبہ پہنچتا ہے، وہیں وہ جنرل بھی اور بھنگار بھی پہنچتا ہے۔ اب اگر تلاش کرو کہ اس بھنگار کو یہاں جگہ کیوں مل گئی، اس جنرل کو چالو ڈبے کو جس میں کچرے وچرے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ڈبے کو یہاں جگہ کیوں مل گئی دلی جیسے پاکیزہ اسٹیشن پر، معلوم ہوگا کہ صرف اس وجہ سے کہ انجن سے جو ڈبہ جڑا ہوا تھا اس سے پہلے والا جڑا ہوا تھا، اس سے جڑتے یہ بھنگار ڈبہ، کچرا ڈبہ بھی جڑا ہوا تھا،
تو اس کو بھی وہی اسٹیشن نصیب ہو گیا۔ اسی معیار و مقیاس پر، انداز پر یہ سمجھا جاوے اور اللہ سے فضل کی امید رکھی جاوے کہ اگر دلی کے اسٹیشن میں اتنی وسعت قلبی ہے اور اتنی طبیعت میں، دل میں کشادگی ہے کہ وہ سارے ڈبوں کو محض ایک ساتھ مربوط ہونے کی وجہ سے اپنے پاس جگہ دینے کے لیے تیار ہے، تو امید ہے کہ ہم جیسے گنہگار، خطا کار، فقیر، حقیر، سیاہ کار، نابکار، ہم بھی کیسے بھی اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، لیکن ان بزرگوں سے اپنی نسبت جوڑ کر پہنچیں گے، سلسلہ جوڑ کر پہنچیں گے، تو امید ہے کہ حق تعالی شان ہو جہاں ہمارے اس سفر کی ٹرین کے انجن کو جگہ دیں گے، وہیں ہم جیسوں کو بھی اللہ تعالی کسی حصے میں جگہ نصیب فرما دیں گے۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری اس ٹرین کا انجن جس شخصیت کو قرار دے سکتے ہیں اور جس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے امام الانبیاء کی ذات مقدسہ، وہ ہے سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ، وہ ہے رحمت للعالمین کی ذات مقدسہ، وہ ہے شفیع للمذنبین کی ذات مقدسہ۔ انشاءاللہ اس ترتیب پر، اس اصول پر نسبت گر جڑ گئی، سند جڑ گئی، بندش جڑ گئی، ہم بھی آگے کے ڈبے سے یعنی آگے کے حصے سے جڑ گئے اور انجن سے وابستہ ہو گئے، تو انشاءاللہ خود اللہ کی رحمت ہمیں اس جگہ پر بلا لے گی جہاں ہمارا انجن یعنی ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور نیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے مرشد، ہمارے پیغمبر خود شفیع المذنبین ہیں، گنہگاروں کا ساتھ دینے والے، گنہگاروں کو آڑے وقت میں کام آنے والے ہیں۔ اور جب کام آنے والے ہیں تو اس سے زیادہ مشکل وقت ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، جہاں اس رحمت العالمین کی رحمت، شفیع للعالمین کی شفاعت، شفیع للعالمین اور شفیع للمذنبین کی شفاعت سامنے آوے، جلوہ دکھاوے۔ یقیناً قیامت کے دن، حشر کے دن، محشر کے میدان میں، اللہ کے دربار میں اس سند کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہمیں بھی کسی نہ کسی حصے میں، زاویے میں، گوشے میں ضرور جگہ نصیب ہوگی۔ اللہ یہ ہمارا خوبصورت مقدر اپنے دفتر میں تحریر فرما لے اور اس دعا کو قبول فرما لے۔ ترمذی شریف کی ہماری سند اس طرح ہے کہ تقریباً 29 واسطوں سے یہ سند اس حقیر کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اب آپ کو جس دن اس کی اجازت ہو جائے گی اور آپ کو یہ سند حاصل ہو جائے گی تو گویا 29 کے بجائے 30 واسطہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو 30 کہا ہے یہ اصل میں ترمذی شریف کی پہلی حدیث کے اعتبار سے کہا ہے، ورنہ ترمذی شریف کی بعض حدیثوں میں واسطے کم ہیں، بعض حدیثوں میں واسطے زیادہ ہیں۔ تو پہلی حدیث کے اعتبار سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کل 29 واسطہ ہے، ان 29 واسطوں سے یہ بندہ پہنچتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ اور 25ویں واسطے پر امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ گویا 25 واسطوں سے ہماری ملاقات ہوگی، ہمارا سلسلہ جڑے گا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سند کی تفصیل سے پہلے ایک بنیادی بات یہ سمجھیں کہ ہمارے اکابر ہند نے سند کے 4 حصے بنائے۔ پہلا حصہ
مدرس سے لے کر کے شاہ محمد اسحاق تک۔ دوسرا حصہ شاہ محمد اسحاق سے لے کر کے عمر ابن تبرزت بغدادی تک۔ تیسرا حصہ عمر ابن تبرزت بغدادی سے صاحب کتاب تک، یعنی امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی تک۔ چوتھا حصہ صاحب کتاب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، صحابی تک، اور پھر صحابی کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اس بندے نے ترمذی شریف، جسے چاہے آپ جامع ترمذی کہیں یا سنن ترمذی کہیں، یہ کتاب پڑھی ہے دارالعلوم مئو نعت بھنجن یو پی انڈیا میں اپنے استاذ گرامی حضرت مولانا مفتی محمد انور علی صاحب دامت برکاتہم سے، جو اس وقت ترمذی شریف اور دوسری حدیث کی کتابیں اور دوسرے اسباق پڑھاتے تھے۔ اس وقت الحمدللہ حضرت حیات ہیں، حضرت کے فیوز جاری ہیں، اور اسی دارالعلوم میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد انور علی صاحب نے یہ کتاب پڑھی اپنے استاذ حضرت مولانا عبدالحق اعظمی نور اللہ مرقدہ سے، جو دارالعلوم دیوبند میں ایک طویل زمانے تک بخاری شریف جلد ثانی کا درس دیتے رہے۔ دارالعلوم دیوبند پہنچنے سے پہلے، آنے سے پہلے، وہ اسی دارالعلوم مئو میں بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھاتے تھے۔ تو وہاں ہمارے استاد حضرت مفتی صاحب نے حضرت مولانا عبدالحق اعظمی صاحب نور اللہ مرقدہ سے ترمذی شریف پڑھی۔ حضرت مولانا عبدالحق اعظمی نور اللہ مرقدہ، جو ابھی چند سال پہلے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، انہوں نے یہ کتاب پڑھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کا انتقال 1377 میں ہوا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی اپنے استاذ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، دارالعلوم دیوبند میں جس زمانے میں کہ حضرت وہاں صدر المدرسین تھے، اور بخاری شریف اور ترمذی شریف کا درس آپ سے متعلق تھا۔ حضرت کا انتقال 1339 میں ہوا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے یہ کتاب پڑھی اپنے استاذ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے، اور بعض لوگوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے بھی اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے بھی، ان دونوں حضرات سے انہوں نے ترمذی شریف پڑھی، اور ان دونوں حضرات نے یہ کتاب پڑھی ہے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ سے۔ شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ 1296 میں حضرت کا انتقال ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب پڑھی مسند الآفاق شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ سے، جن کا انتقال
1262 میں ہوا۔ شاہ محمد اسحاق نے یہ کتاب پڑھی حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1239 میں ہوا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی اپنے والد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1145 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1176 میں ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی شیخ ابو طاہر محمد ابن ابراہیم کردی سے، جن کا انتقال 1145 میں ہے۔ انہوں نے اپنے والد شیخ شہاب الدین ابراہیم ابن حسن کردی سے، جو اس دنیا سے 1101 میں رحلت فرماتے ہیں، شیخ شہاب الدین نے یہ کتاب شیخ القرہ بحر العلوم سلطان ابن احمد مزاحی مصری شافعی سے پڑھی، جو 1075 میں انتقال کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب شیخ شہاب الدین احمد ابن خلیل مصری شافعی سبکی سے۔ ان کا انتقال 1032 ہجری میں ہوا۔ میں نے ایک لفظ مزاحی کہا، ایک لفظ سبکی کہا، یہ سب جگہوں کی طرف نسبت ہے۔ مزاح یہ بھی اور سبک یہ بھی مصر میں ایک جگہ کا نام ہے۔ شیخ شہاب الدین سبکی نے یہ کتاب پڑھی اپنے استاد شیخ الاسلام نجم الدین محمد ابن احمد غیتی سے، جن کا انتقال 984 میں ہوا۔ انہوں نے یہ کتاب شیخ الاسلام زین الدین زکریا انصاری سے پڑھی، یعنی اس کتاب کی حدیثوں کی اجازت انہوں نے حاصل کی، اور اس کتاب کی حدیثوں کو روایت کرتے ہیں شیخ الاسلام زین الدین زکریا انصاری سے، جن کا انتقال 926 میں ہوا۔ انہوں نے یہ کتاب پڑھی قاضی القضات شیخ عز الدین عبد الرحیم المصری الحنفی سے، جن کا انتقال 851 میں ہوا۔ یہ اس کتاب کی روایت کرتے ہیں مسند العصر عمر ابن حسن مراغی حلبی دمشقی مزی سے، جن کا انتقال 778 میں ہے، اور وہ ابو الحسن فخر الدین مقدسی سے، جن کو صالحی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ صالحیہ ایک گاؤں ہے جس کی طرف یہ نسبت ہے۔ ان کی رحلت اور ان کی وفات 689 میں ہے۔ انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے محدث کبیر ابو حفص عمر ابن محمد ابن تبرزد بغدادی سے، جن کا نام آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت کا انتقال 607 میں ہوا۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سند کا ایک حصہ شاہ اسحاق تک پہنچا، دوسرا حصہ عمر ابن تبرزد بغدادی تک پہنچا،
تو اگر ترمذی شریف کا پہلا صفحہ، جسے یہاں صفحہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، اگر یہ آپ کے سامنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا صفحہ، تو آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ کے اوپر حاشیے کی جگہ پر لکھا ہوا ہے قال الشیخ المکرم المفخم المشتہر بین الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق۔ یہ مسند الآفاق کہلاتے ہیں۔ ایک حصہ یہاں تک پہنچا، اس کے بعد وہ بیچ کے نام چلتے چلتے وہ پہنچے ہیں عمر ابن تبرزد بغدادی تک۔ آخری سطر میں آخری حروف کو دیکھیے۔ اب سند کا تیسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمر ابن تبرزد بغدادی نے یہ کتاب پڑھی شیخ ابو الفتح عبد الملک ابن عبداللہ ہروی کروخی سے، جن کا انتقال 548 میں ہے۔ بسم اللہ کے نیچے آپ دیکھیں گے تو الشیخ ابو الفتح عبد الملک یہ آپ کو نظر آئے گا، اور انہوں نے یہ کتاب پڑھی اپنے 3 استادوں سے۔ یہ 3 استادوں کا تذکرہ بسم اللہ کے نیچے کی جو عبارت ہے الشیخ ابو الفتح سے لے کر کے، اس میں ان 3 استادوں کا تذکرہ ہے، جس کو بعد میں ملا لیا جائے گا اور اس تقریر کی تطبیق کر لی جائے گی۔ شیخ کروخی نے، شیخ ابو الفتح کروخی نے یہ کتاب پڑھی اپنے 3 اساتذہ سے۔ نمبر 1 قاضی ابو عامر محمود ابن قاضی قاسم ازدی محلبی سے، اور محلبی صاحب کا انتقال 487 میں ہوا۔ ان کے دوسرے استاد، شیخ کروخی کے دوسرے استاذ ہیں شیخ ابو نصر عبد العزیز ابن محمد تریاقی، ان کا انتقال 483 میں ہے۔ تیسرے استاذ ہیں ابو بکر احمد ابن عبد الصمد ہروی، جن کا انتقال 481 میں ہے۔ ان تینوں حضرات سے شیخ ابو الفتح کروخی نے ترمذی شریف کی حدیثیں حاصل کی ہیں، اور ان سے یہ ان حدیثوں کی روایت کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں حضرات جو شیخ کروخی کے 3 استاذ ابھی گزرے، یہ تینوں حضرات اس کتاب کی روایت نقل کرتے ہیں اور حدیثیں نقل کرتے ہیں شیخ ابو محمد عبد الجبار ابن محمد ابو الجراح جراحی مروزی سے، جن کا انتقال 412 میں ہے۔ اور یہ شیخ ابو محمد جراحی مروزی یہ ترمذی شریف کی روایتوں کو نقل کرتے ہیں محدث مرو ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوب محبوبی مروزی سے۔ ان کا انتقال 346 میں، اور شیخ محبوبی نے اس کتاب کو پڑھا ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ سے، یعنی خود صاحب کتاب سے، خود مصنف سے۔ آپ اگر اتنی ہی تقریر پر اکتفا کریں اور غور سے بار بار سنیں اور ملائیں تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے جتنے نام ہیں اور اوپر جتنے نام ہیں، ان تمام ناموں کا یہ خلاصہ آپ کے سامنے اس ناچیز نے پیش کر دیا ہے۔ امید کی اچھی طرح آپ کو بات مستحضر ہو گئی ہوگی کہ سند کے 3 حصے ہوئے۔ ایک تو ہم سے چل کر شاہ اسحاق تک، دوسرے شاہ اسحاق سے عمر ابن تبرزد بغدادی تک، اور تیسرے عمر ابن تبرزد بغدادی سے چل کر صاحب کتاب تک، صاحب کتاب سے چل کر چوتھے نمبر پر صحابہ کرام سے گزر کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ تعالیٰ ان واسطوں کی
سراپا برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد